آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. انتہائی زیادہ معزز، محترم، مقتدر، محتشم، قابل عزت، قابل احترام سامعین و ناظرین اور میری آواز کو سننے والی بابردہ باحیا میری مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی. یہ مدنی صورت ہے، 200 آیتوں کے اوپر مشتمل ہے. اس صورت کے اندر عیسائیوں کو خصوصی طور پر مخاطب کیا گیا ہے اور یہودیوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے. اور اس صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے کی ہے. الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں. ان کے بارے میں مفسرین کی یہ رائے ہے کہ واللہ عالم بمرادہ، خدائے بالا برتر کے علاوہ کوئی بھی اس کا مطلب نہیں جانتا. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ رب العالمین اور رحمت للعالمین کے درمیان ایک راز تھا. اور بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے بھی معنی ہو سکتے ہیں، جیسے الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے اور میم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی بھیجنے والا رب العالمین ہے اور جس کی طرف بھیجا گیا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، اور جو کچھ بھیجا گیا ہے وہ ہدی للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے. بعض حضرات نے اس کے بارے میں یہ رائے اختیار کی ہے کہ یہ اس زمانے کے لوگوں کو پتہ تھا، صحابہ اکرام کو بھی پتہ تھا، کافروں کو بھی پتہ تھا کہ حروف مقطعات کے معنی کیا ہیں، لیکن انہوں نے ان کو نقل نہیں کیا. اور اس بات کے اوپر شہادت یہ ہے، گواہی یہ ہے، اس بات کی دلیل یہ ہے کہ کسی کافر نے اعتراض نہیں کیا کہ قرآن پاک میں تو بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کا معنی نہیں ہوتا، ان کا تو کوئی معنی نہیں ہے. کیا معنی پڑھتے ہیں آپ؟ الف لام میم، ترجمہ الف لام میم. تو کسی کافر کی طرف سے یہ کسی کافر کے بارے میں یہ منقول نہیں ہے احادیث میں کہ اس نے اگر اعتراض کیا ہو کہ قرآن میں تو ایسے الفاظ ہیں جن کا معنی ہی مسلمانوں کو بھی نہیں پتہ. بعض حضرات
نے ان حروف کے بارے میں یہ رائے اختیار کی ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کی طرف سے قریش کو چیلنج تھا کہ اے کافرو، اے منکرو، اور قرآن کا اور رسول اللہ کا انکار کرنے والو، تم جو الفاظ اپنی زبان میں استعمال کرتے ہو ان میں بھی کبھی الف آتا ہے، کبھی لام آتا ہے، کبھی میم آتا ہے، کبھی یا آتا ہے، کبھی سین آتا ہے، کبھی طا، کبھی ہا، کبھی میم۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ قرآن پاک لے کر آتے ہیں تو تمہیں یہ چیلنج ہے کہ تم بھی اس طرح کا قرآن پاک لے کر آ جاؤ۔ اور اس بات کی طرف بھی قرآن پاک کا طرز اشارہ کرتا ہے۔ سورہ بقرہ الف لام میم، اس کے بعد فوراً تذکرہ آ گیا ذالک الکتاب، قرآن کا تذکرہ آ گیا۔ سورہ آل عمران الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب، پھر کتاب کا ذکر آ گیا۔ سورۃ الشورى حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک، پھر وحی کا تذکرہ آ گیا۔ تو اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ منکرو، کافرو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو قرآن بھیجا گیا ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ ان کی اپنی طرف سے ہے تو تم بھی اس طرح کا ایک قرآن پاک لے کر آ جاؤ۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہی زندہ ہے، وہی نگہبان ہے۔ نزل علیک الکتاب، وہی اللہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب کو نازل کیا۔ نزل علیک الکتاب، آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ قرآن پاک میں دو قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک انزال اور ایک تنزیل۔ نزل ینزل تنزیل، انزل ینزل انزال۔ اور پہلی کتابوں کے لیے صرف اور صرف انزال کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، تنزیل کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، چونکہ یہ قرآن پاک کی خاصیت تھی کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ اتارا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت العزت پر اتارا، اور بیت العزت وہ مقام ہے جہاں پر ہمارا بیت اللہ ہے، اس سے اوپر اسی کے محاذات میں، اسی سے بالکل اوپر فرشتوں کی جگہ ہے جہاں پر وہ طواف کرتے ہیں۔ اگر نیچے ہم طواف کرتے ہیں تو اوپر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اور اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو پہلی مرتبہ اتارا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں انزال، کہ ایک ہی مرتبہ اتر جانا۔ اور دوسری مرتبہ قرآن پاک کا نزول رسول کریم، نبی مکرم، شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل ہوا، اور وہ قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ اس کو عربک میں کہتے ہیں تنزیل۔ اور یہ قرآن پاک کی خاصیت ہے کہ اس کے لیے انزال کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تنزیل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ پہلی جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان کے لیے صرف اور صرف انزال کا لفظ استعمال ہوا، چونکہ ایک ہی مرتبہ ان کو نازل کر دیا گیا، آہستہ آہستہ نازل نہیں ہوئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی ذمہ داری اٹھائی جس کو اللہ تعالیٰ نے تنزیل کے ساتھ نازل کیا، یعنی آہستہ آہستہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور وہ صرف اور صرف قرآن پاک ہے۔ بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، تورات زبور انجیل بھی تو اللہ کی کتاب ہے، کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن ان کے اندر رد و بدل کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے رد و بدل کی ذمہ داری نہیں اٹھائی، صرف قرآن پاک کی ذمہ داری اٹھائی، کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور حفاظت ایسی فرمائی لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ تو حرفوں کے اندر کوئی تبدیلی لائی گئی، نہ ہی معنی کے اندر کوئی تبدیلی ہو سکی۔
قرآن پاک آج سے 1400 سال پہلے جیسا تھا ویسا ہی آج میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرار دیا۔ پہلے انبیاء کرام ان کو معجزے دیے گئے، ان کے ساتھ ہی وہ ختم ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 معجزے ایسے دیے گئے کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے رسول اللہ کے وہ دونوں معجزے قائم ہیں۔ پہلا معجزہ یہ ہے کہ جس شخص کا بھی حج قبول ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی کنکری کو غائب کر دے گا۔ وہ جب جمرات کے لیے جائے گا اس کی کنکریاں غائب ہو جائیں گی۔ یہ پہلا معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ہماری بدعملیوں کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ عرصہ دراز تک ان کنکریوں کو اٹھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور ان کنکریوں کو اب اٹھانے کا انتظام کیا گیا۔ یہ اس بات کی واضح گواہی ہے، واضح دلیل ہے کہ پہلے لوگوں کے حج زیادہ قبول ہوتے تھے، آج میرے اور آپ کے حج دکھلاوے سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے قبول نہیں ہوتے، دکھلاوے کے لیے، عبادت دکھلاوے کے لیے، اور وہاں گئے دکھلاوے کے لیے۔ تو دوسری جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا وہ معجزہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم و دائم رہے گا۔ قرآن کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ اس زمانے میں کوئی مقابلہ کر سکا ہے، نہ آج کے زمانے میں کوئی کر سکتا ہے، نہ آئندہ کوئی کر سکے گا۔ آگے ارشاد فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، درستگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن پاک کو نازل کر دیا۔ اور مصدقا لما، قرآن کیا ہے؟ تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے گزر چکا، یعنی تورات اور انجیل کا قرآن پاک تصدیق کرنے والا ہے۔ وہ کیسے تصدیق ہے؟ وہ اس طرح کہ ان کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا، کہ قرآن کے بارے میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے اس دنیا کے اندر، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تو یہ ان کتابوں کی تصدیق ہے کہ ایک نبی آئے گا، اس کے اندر یہ علامات ہوں گی، اس طریقے سے آپ نے ان کو پہچان لیں گے۔ حیی بن اخطب ایک شخص تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے، فادر ان لا، حیی بن اخطب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ کہتی ہیں، جو ان کی بیٹی ہیں حیی بن اخطب کی، کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں آئے تھے اس سے پہلے جب بھی میرا چچا یاسر آتا یا میرے ابو آتے تو میرے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے، لاڈ پیار کرتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہ صبح گئے اور شام کو واپس آئے، میرے ساتھ کوئی لاڈ پیار نہیں کیا۔ تو میرے چچا نے پوچھا میرے ابو سے، حیی بن اخطب سے پوچھا میرے چچا یاسر نے کہ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھتے تھے، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا، جن کے بارے میں ہمیں سنایا جاتا تھا؟ تو حیی بن اخطب نے کہا ہاں یہ وہی ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میرے چچا نے کہا تو پھر اب کیا کرنا ہے اگر یہ وہی ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں آیا ہے، یہ وہی سچے نبی ہیں، یہ وہی نبی ہیں جن کے آج کے اوپر فتح حاصل ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ میرے ابو نے کہا کہ اب میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں نے مخالفت کرنی ہے، نہیں ماننا ہم نے ان کو۔ یہودیوں کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن یہودیوں نے نہیں مانا۔ تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واضح نشانیاں موجود تھی جن کو دیکھ کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لے آئے۔ جب وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر ان کے ساتھ بحث مباحثہ کیا، پوچھا، اور جب پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے نبی ہیں تو ایمان لے کر آگے، اور ساتھ کہا کہ ہماری قوم بڑی مکار ہے، یہودی بڑے مکار ہیں، یہودی بڑے جھوٹے لوگ ہیں، یا رسول اللہ آپ ان کو بلائیں اور میرے بارے میں پوچھ لیں کہ میں کس طرح کا بندہ ہوں، اور میرا بتائیں نہیں کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ بن سلام آپ پیچھے چھپ جائیں،
اور یہودیوں کا ایک گروہ بلایا گیا. یہودیوں کے گروہ کو جب بلایا اور کہا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں خیرنا وابن خیرینا، بڑا ہی اچھا بندہ ہے، ہمارے اندر سب سے بہتر ہے اور سب سے بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے. اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو، کہا اللہ ان کو بچائے. یہودی آگے سے کہنے لگے اللہ ان کو بچائے کہ وہ اسلام قبول کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اگر وہ کر لیں تو، پھر کہنے لگے اللہ ان کو بچائے کہ وہ اسلام قبول کریں. عبداللہ بن سلام باہر آ گئے اور کہا میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا. کہنے لگے شرنا وابن شرنا، بہت برا بندہ ہے اور برے باپ کا برا بیٹا ہے. یہودی اس طرح اپنی باتوں سے مکر جاتے تھے ایک ہی محفل کے اندر، جیسے آج کل کوئی یو ٹرن نہیں لے سکتے، اس سے بڑا یو ٹرن یہودی لیا کرتے تھے. سب سے بڑا یو ٹرن یہودی لیا کرتے، ایک ہی مجلس کے اندر یو ٹرن لیتے تھے. پہلے کہتے تھے خیرونا وابن خیرینا، پھر کہتے تھے شرنا وابن شرنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے.